انڈیا کو یہ خوش فہمی ہے کہ اس کی پشت پر امریکہ کھڑا ہے، اس لیے وہ جو چاہے کر سکتا ہے، پاکستان کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ وہ ان حالات کو پاکستان کو مٹانے کے لیے بہترین موقع سمجھتے ہیں، مگر انہیں سب سے بڑا خوف ہمارے ایٹمی ہتھیاروں اور میزائل سسٹم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقتور میزائل سسٹم عطا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری طاقت تمہارے تیروں میں ہے، اور آج کے دور کے تیر یہی میزائل ہیں۔ ہمارے پاس غوری ہدف اور کئی دیگر میزائل سسٹمز موجود ہیں جو دنیا کے تیز ترین نظاموں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہم اگر یہاں سے فائر کریں تو تل ابیب تک جا سکتے ہیں۔ انڈیا کی مضبوط بنکرز بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ ہمیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر سمر مبارک مند جیسے سائنسدانوں پر فخر ہے جنہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا۔ دشمن یہ بات جانتا ہے، اس لیے وہ کھل کر حملہ کرنے سے ڈرتا ہے۔ یاد رکھو، پاکستان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس مٹی کو پاکیزہ سمجھو اور اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور جو اس ملک سے خیانت کرے وہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے اور اسے اپنی امان میں رکھے۔ ہمارے پاس مضبوط فوج، ایٹمی صلاحیت اور جذبہ ایمانی موجود ہے جو کسی اور قوم کے پاس نہیں۔ جب امریکہ پر 9/11 کا واقعہ پیش آیا، وہاں کے لوگ دروازے بند کر کر بیٹھ گئے، لیکن ہماری قوم ایسی ہے کہ افغانستان پر بم گرتے تھے تو ہمارے بچے لوہا اکٹھا کرنے پہنچ جاتے تھے۔ یہ جذبے، یہ جرأت، یہ قربانی صرف اس قوم میں ہے۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، 1965 کی جنگ ہو یا پانی پت کا میدان، ہمارے مجاہدین نے قربانیوں کی نئی تاریخ رقم کی۔ دشمن چاہتا ہے کہ وہ ہماری غیرت، حمیت اور اسلامی اقدار کو فحاشی اور بے حیائی کے ذریعے مٹا دے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی نسلوں کی تربیت کریں، نوجوانوں کو دو قومی نظریہ کا شعور دیں، ان کے کردار کو سنواریں۔ نوجوانوں، تم ہی اس وطن کا مستقبل ہو۔ اپنی نظروں کو پاکیزہ رکھو، سوچوں کو روشن کرو، تعلیم حاصل کرو اور کردار مضبوط بناؤ، کیونکہ کل اس ملک کی قیادت تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ ایک وقت آئے گا جب پاکستان نہ صرف اپنا دفاع کرے گا بلکہ پورے عالم اسلام کی قیادت کرے گا۔ غزوہ ہند کے وقت جو لیڈر اس ملک سے اٹھے گا وہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کی قیادت کرے گا۔ دنیا کے بڑے طاقتور ممالک جیسے روس اور امریکہ بکھر جائیں گے، لیکن پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اقبال نے سچ کہا تھا، تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی۔ پاکستان قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ جو اسے مٹانے کی کوشش کرے گا خود مٹ جائے گا۔ بابا اشفاق نے کہا تھا کہ پاکستان کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے۔ یہ جو معجزہ ہے اور معجزہ قائم رہے گا۔ جو اس کی تقدیر سے کھیلنے کی کوشش کرے گا وہ مٹا دیا جائے گا۔ اور جہاں تک بائیکاٹ کی بات آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی نے قتل کیا ہو، تو کیا آپ اس کی دکان سے سودا خریدیں گے؟ نہیں نا۔ تو 50,000 شہداء کے خون کو اتنا سستا نہ سمجھو۔ اگر ذائقہ میں تھوڑا سا فرق بھی ہو تو قربانی دو، اپنی مصنوعات استعمال کرو، چاہے وہ بہترین نہ بھی ہوں، لیکن دشمن کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ۔ تاجروں سے بھی اپیل ہے کہ اس نازک وقت کو صرف کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں، دیانتداری سے امت کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنی مصنوعات کو معیار بخشو۔ اگر معیار نہ بھی ہو تب بھی اپنی چیز استعمال کریں، لیکن دشمن کی چیز نہیں لیں۔ یہ اب صرف وعدوں کی بات نہیں رہی، اب وقت آ گیا ہے کہ عملی اقدام کیے جائیں۔ اگرچہ حکومتی سطح پر بائیکاٹ نہیں ہو رہا، مگر ہمیں اپنے دائرے میں عمل کرنا ہوگا۔